جی السلام علیکم۔ آج 12 مئی ہے اور اتفاق سے مدر ڈے ہے، تو میں نے سوچا کہ آج والدہ صاحبہ کی قبر مبارک پہ حاضری ہو جائے۔ ویسے تو جمعے کے جمعے میں حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں، آج میں نے سوچا کہ مدر ڈے ہے تو ماما جان کے قدموں میں خصوصی حاضری ہو جائے، کیونکہ آج ہم بہن بھائی، ہمارے بچے جس مقام پہ بھی ہیں وہ سب انہی کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ یہ ماشاءاللہ والدہ صاحبہ نے 2 حج کیے تھے اور خصوصی ان کو نسبت سی 11ویں شریف والوں سے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 11 تاریخ تھی، 11واں مہینہ تھا اور 2011 اور مبارک دن جمعے کا تھا۔ والدین تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی والدہ صاحبہ پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بصارت سے اور محبت سے اور قربت سے نوازا تھا۔ میں پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے سیالکوٹ میں بہت مشہور ہیں حکیم خادم علی صاحب، غور سے سنیے گا پلیز اور ویڈیو میری پوری دیکھیے گا۔ تو ان کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ بیمار تھا، پہلے بھی چند حکیموں سے وہ دوائی لے چکا تھا اور اسے آرام نہیں آیا۔ تو آخرکار کیونکہ حکیم خادم علی صاحب سیالکوٹ کے بڑے جید حکیم تھے، اللہ والے تھے، نیک بندے تھے، آپ ولی اللہ کہیں انہیں، تو وہ لڑکا آپ کے پاس آ گیا دوائی لینے کے لیے۔ اس نے کہا کہ حکیم صاحب میں بیمار ہوں، مختلف جگہوں سے دوائی کھائی ہے لیکن مجھے آرام نہیں آیا۔ انہوں نے حسب معمول اس کو 2 دن کی جو پوڑیاں ہوتی ہیں وہ بنا کے دے دیں، ساتھ میں پرہیز بتا دیا۔ ان کی اللہ والوں کی نظر کام کرتی تھی، دوائی کا تو صرف بہانہ ہوتا تھا۔ خیر اس لڑکے نے دوائی کھائی، 2 دن بعد آ گیا، کہنے لگا حکیم صاحب مجھے آرام نہیں آیا، میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا۔ آپ بہت پریشان ہوئے، سوچ میں پڑ گئے کہ میرا تو یہ نسخہ جو ہے بڑا کارگر ہے، اسے آرام آنا چاہیے۔ آپ نے اس کو 2 دن کی دوائی اور دے دی اور وہ دوائی لے کے چلا گیا۔ اب مزید جب 2 دن گزر گئے تو وہ لڑکا 2 دن بعد پھر آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب معذرت کے ساتھ مجھے افاقہ نہیں ہوا، میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا لیکن مجھے آرام نہیں آیا۔ تو حکیم صاحب نے کہا جب تم دوسری مرتبہ آئے تھے تو میں نے تجھے ایک بات پوچھنی تھی، وہ میں بھول گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ اور والد حیات ہیں؟ اس نے کہا جی حکیم صاحب حیات ہیں۔ تو حکیم صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے سچ سچ بتانا کہ تو ماں باپ کا نافرما بردار ہے۔ اگر تو ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہوتا تو میں نے جو پہلے دن تجھے 2 پوڑیاں دی تھیں انہی سے تمہیں آرام آ جانا چاہیے۔ تو اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا جی قبلہ آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، واقعی میں اپنے والدین کا فرما بردار نہیں ہوں جس طرح مجھے ہونا چاہیے۔ تو پھر حکیم صاحب فرمانے لگے کہ آج کے بعد تم خود کو بدلو، ان کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو، ایک تو تم بیمار بھی نہیں ہوگے، اگر ہو بھی گئے تو میرا خیال ہے تمہیں دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کی دعاؤں سے تجھے آرام آ جائے گا۔ تو آپ نے اسے 2 دن کی دوائی دی، وہ لے کے چلا گیا اور پھر واقعی اسے افاقہ ہو گیا۔
اور اس نے آ کے بتایا کہ حکیم صاحب میں نے آپ کی بات اپنے پلے باندھ لی ہے۔ تو والدین کا بہت مقام ہے اگر کوئی سمجھے تو میں تو اپنی والدہ صاحبہ کو مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ میں نے حج ان کے ساتھ ادا کیا، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اور میری مسز، میرے بھائی ساتھ سے، ان کی مسز ساتھ تھی، تو ہم نے اکٹھے حج کیا۔ اور جب حرم شریف میں بیٹھے تھے تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ دنیا میں دو ہی سچ ہیں جن کو ہر مذہب، ہر مسلک مانتا ہے، اور وہ ایک خدا تعالیٰ کا ایک ہونا، اس کا موجود ہونا، اور ایک اولاد کا والدہ سے رشتہ سچا ہونا۔ والد کسی کا بھی معذرت کے ساتھ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو والدہ کے ساتھ رشتہ ہے وہ پکا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تو دوسرا واقعہ میں سناتا ہوں، جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، میری پھوپھی صاحبہ یہیں پہ کھڑی تھی، تو وہ حج پہ جانا تھا، تو لاہور سے اسپیشل وہ سیالکوٹ آئیں اور انہوں نے کہا جی میں قبور پہ حاضری دینے آئی ہوں، حج پہ جا رہی ہوں۔ تو جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں وہ بھی یہیں کھڑے تھے، اور وہ میرے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، اور وہ جو دعا پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا کے ساتھ رو رہے تھے، وہ آواز میرے کانوں میں بھی آ رہی تھی۔ تو بڑی حسرت کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے والدین کو مخاطب کر کے، یعنی میرے دادا ابو، دادی اماں کو اور میری والدہ کو، کہ آپ لوگ جب زندہ تھے تو قریب قریب تھے، آپ میں بہت پیار محبت تھی، اب آپ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس قبرستان میں بھی آپ کی قبور جو ہیں وہ اکٹھی ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ دادی مرحومہ 3 جنوری جمعرات کو فوت ہوئی، والدہ صاحبہ جمعے والے دن 11/11/2011 کو فوت ہوئے، اور والد صاحب ہفتے کے دن 23 جنوری 1993 کو فوت ہوئے۔ تو آپ یہ ذرا دیکھ لیں ترتیب کہ دادی مرحومہ وہ جمعرات کو رخصت ہوئی دنیا سے، والدہ صاحبہ جمعے کو ہوئیں، اور والد صاحب ہفتے کو ہوئے۔ تو پھوپھی صاحبہ ادھر کھڑے ہو کے تو دعا مانگ رہی تھی کہ آپ دنیا میں بھی اکٹھے تھے تو قبرستان میں بھی آپ کی قبور اکٹھی ہیں، اور آپ نے کسی اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑی، اور ساتھ وہ گڑ گڑا کے رو رہی تھی، آواز مجھے آ رہی تھی ان کی۔ تو حج پہ وہ گئیں، حج ادا کیا، واپسی میں 1 دن باقی تھا، تو اچانک وہاں پہ بیمار ہو گئیں، ہسپتال ان کو شفٹ کرنا پڑا۔ 1 دن ہسپتال میں رہیں اور اگلے دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلی گئیں۔ تو جنت البقیع وہ مکہ شریف میں، وہاں پہ وہ مدفون ہیں، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ جو انہوں نے اپنے والدین کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ آپ لوگ یہاں اکٹھے ہیں، قبور بھی اکٹھی ہے، جب زندہ تھے تب بھی اکٹھے تھے، تو کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح قبول کی کہ انہیں مکہ شریف میں دفن ہونے کا اعزاز مل گیا۔ وہاں پہ دفن ہونے کے لیے ولی اللہ، پیر کامل، اللہ کے نیک بندے حسرت کرتے ہیں، اور ان کا جنازہ حرم شریف میں پڑھایا گیا، اور وہ مکہ شریف میں دفن ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبور پہ کھڑے ہو کے دعائیں جو مانگی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور درجہ قبولیت دیتا ہے۔ تو والدہ صاحبہ کا ایک اور قصہ سناتا ہوں کہ میری عادت تھی کہ میں جب جمعہ پڑھنے جاتا، میرا سپر سٹور تھا، تو میں سیدھا پہلے والدہ صاحبہ کے پاس جاتا، ان کی قدم بوسی کر کے حاضری لگوا کے، عادت تھی میری، میں کندھے پہ تھپکی لیتا، وہ مجھے سر پہ پیار دیتی، تو پھر میں جمعہ پڑھنے جاتا،
اور واپسی پہ میں اسٹور پہ آ جاتا، اور میرا روزانہ کا معمول تھا کہ جب رات کو میں 12 ساڑھے 12 بجے اسٹور بند کرتا تو پھر میں والدہ صاحبہ کے پاس رات کو لازمی جاتا تھا۔ وہ اپنے آبائی گھر میں تھی، میرا وہاں سے فاصلہ کو 5 منٹ کا تھا، تو حاضری لگتی تھی۔ تو ایک دن میں جمعے کے لیے اسٹور بند کر کے نکلنے لگا تو والدہ صاحبہ مرحومہ کا مجھے فون آ گیا، کہنے لگی کہ بنے ہوئے چنے کھانے کو میرا بڑا دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا امی جان، میں دیکھتا ہوں اگر ادھر سے کوئی بھی گزرا تو میں انشاءاللہ چنے لے کے رکھوں گا، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں کبھی مسجد جاتے ہوئے کوشش نہیں کی جیب میں کبھی پیسے وغیرہ ڈالنے کی۔ اس دن پتہ نہیں مجھے کیا خیال آیا کہ میں نے جیب میں چند روپے ڈالے اور میں جمعے کی نماز پڑھنے نکل گیا۔ میں قبرستان میں کھڑا ہوں، آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو جب جمعے کا خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، تو ابھی فرض کے بعد نفل سنتے اور نفل باقی تھے۔ اکثر صلوات اس میں بھی شامل ہوتے۔ تو اس دن پتہ نہیں کسی غیبی طاقت نے، قوت نے مجھے کہا کہ تم مسجد سے باہر نکلو۔ ابھی جو امام تھے انہوں نے دعا نماز کے بعد ختم کی تھی کہ مجھے کسی غیبی طاقت نے کہا کہ اب تم نکلو باہر مسجد سے، حالانکہ ابھی سنتے باقی تھی، نفل باقی تھے، صلوات شریف میں شامل ہونا تھا۔ تو میں اٹھ کے باہر نکلا۔ تو جیسے ہی میں باہر نکلا تو یقین کریں کہ جو چنے والا مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے بنے ہوئے چنے لیے اور اس کے بعد میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں سیدھا والدہ صاحبہ کے پاس پہنچا اور میں نے ان کو جا کے کہا کہ امی جان، حاجن صاحبہ، آج میرے ساتھ یہ اتفاق ہوا ہے۔ میں نے انہیں پوری بات سنائی، غور سے میری بات سنتے رہے، اور بڑا انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ پتر تو کی سمجھنا ہے، ماں کی ہوں ہے۔ میں نے کہا ماما جان، واقعی یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہے اور میں نے وہی پوچھے، نبی پاک کا وہ حدیث یاد آ گئی کہ آپ کہنے لگے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میری والدہ محترمہ مجھے آواز دیتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نماز توڑ کے والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے پوچھتا کہ امی جان فرمائیں کیا بات ہے۔ تو میرے ذہن میں وہ سارا منظر گھوم گیا۔ مجھے یہ سعادت تھی، میں نے بتایا کہ میں نے حج ان کے ساتھ ادا کیا، تو میں ان کی اس بات پہ حیران رہ گیا۔ وہ ایک اور بڑا آخری دنوں میں فتیدگی سے تقریباً 1 ہفتہ قبل وہ ایک بڑا قیمتی جملہ میں نے پوری اپنی عمر میں ان کی قربت، یہ جملہ میں نے نہیں سنا جو انہوں نے ادا کیا۔ تو وہ جملہ پھر ہر دوسرے دن یا دن میں 1-2 مرتبہ وہ ضرور ادا کرتے تھے۔ تو وہ چونکہ واش روم میں گئے، وہاں گر گئے بیچارے، تو کولے کی ہڈی کا فریکچر ہو گیا، ان کو پلیٹ پڑی تھی، اس لیے آخری دنوں میں ان کی موومنٹ بالکل سٹک ہو گئی۔ ان کو ہم لوگ ہی اٹھاتے اور بٹھاتے تھے، جو ضروریات ہیں ہمارے بچے، بیوی، بھائی کی بیوی، وہ لوگ پورے کرتے۔ تو والدہ صاحبہ ایک بڑا طریقی جملہ کہتے تھے مانگ لیا تو پانی، آپ دیا تو دودھ۔ یعنی اگر کوئی آپ کو آپ کا خیال رکھتے ہوئے خود پانی بھی پلا دے تو وہ دودھ کے برابر ہے، لیکن جب آپ مشکل میں ہوں، نہ اٹھ سکتے ہوں، اور آپ کسی سے خود مانگے، خود اظہار کریں کہ مجھے دودھ دو، تو اس کا مطلب ہے مجھے کہتے ہیں بیٹے وہ دودھ کی حیثیت پانی سے بھی کم ہے۔
اب آپ میری بات کی تہہ تک پہنچ کے ہوں گے، اس کا وزن کیجئے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے کہ آپ دیا تو دودھ، مانگ لیا تو پانی۔ تو والدہ صاحبہ ماشاءاللہ 2 دفعہ مسقط ہمارے پاس آئیں، میں بینک میں تھا تو حج پہ ہمارے ساتھ وہ گئے۔ اس کے بعد یورپ بھی گئے، وہاں چونکہ میرے 3 بھائی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری فیملی کو نظر بد سے بچائے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہم 2 بہنیں اور 8 بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میرے بھائی UK میں ہیں، تو جب ان کا پہلا بیٹا ہونا تھا تو میری والدہ صاحبہ نے بشارت دی، اس کا نام بھی رکھ دیا۔ جب دوسرا ہونا تھا پھر بیٹے کا نام بتا دیا، جب تیسرا ہونا تھا پھر بیٹے کا نام بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان کی خاص قربت تھی، اور وہ ان کی ایک خاص لگن سی 11 شریف والوں سے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اور بھی ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، ان کی کرامتیں میں گنانا شروع کروں تو میرا خیال ہے ابھی مجھے آدھا گھنٹہ اور لگے گا۔ اسی طرح دوسرے بھائی کی جب بچوں کی ولادت ہونی تھی تو ان کے نام والدہ صاحبہ نے پہلے رکھ دیے، اور اللہ کی قدرت کے وقفے سے ان کے بھی 3 بیٹے ہوئے، اور ماشاءاللہ اعزاز ہے ہم کو کہ ہم 8 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، تو کوئی بھائی سگریٹ نہیں پیتا۔ یورپ میں 3 بھائی ہیں، بلکہ 4 ہیں اب، تو کوئی بھائی سگریٹ نہیں پیتا۔ ہماری اولاد میں سے، ہمارے بچوں میں سے کوئی سگریٹ نہیں پیتا۔ ماشاءاللہ خاندان میں بھائیوں کے بچے اور بچیاں حافظ قرآن بھی ہیں۔ بھائی ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں یورپ میں، ان کے بیٹے کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں۔ بھائیوں کے بچے ہمارے ڈاکٹر بھی ہیں، ڈینٹسٹ بھی ہیں، تو یہ سب والدہ صاحبہ کی اور والد صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ والد صاحب تو اس دنیا سے 1993 میں رخصت ہو کے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلے گئے۔ والدہ صاحبہ 2011 میں پردہ فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرمائے۔ تو آج مدر ڈے کے حوالے سے یہ اسپیشل ولاگ تھا، میں نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا، معذرت چاہوں گا، لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے اور یہ یاد رکھنے والا ہے۔ اور جس نے ماں باپ کا ادب کیا، ان کی تابع داری کی، ان کے آگے اف نہیں کیا، وہ ہمیشہ پھل پائیں گے، ان کی اولادیں بھی پھل پائیں گی، انہیں مسرتیں، اولاد کی نعمتیں، حج کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں زندگی میں ناکام ہوں، کوئی کام شروع کرتا ہوں تو اس میں مجھے گھاٹا پڑ جاتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، کامیابی نہیں ہوتی، تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ زندگی میں وہ نہ ہو کہ کہیں کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو جو والدین کو نامناسب لگی ہو۔ اس لیے میری التجا ہے، درخواست ہے کہ والدین اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی دعائیں لیں۔ یہ نعمت ہے آپ کے پاس، کیونکہ جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں 65-70 سال کی عمر میں، تو ان کے زندگی کے کتنے سال باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے 1-2 دن کے لیے تو آپ اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو بھی آپ خصوصی مہمان سمجھ لیں کیا یہ اب ہمارے پاس مہمان ہے، ویسے تو کوئی پتہ نہیں کہ پہلے بچے نے فوت ہونا ہے، یوان نے یا بوڑھے نے۔ بوڑھے کندھوں کو میں نے اپنی دیکھا ہے زندگی میں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، سب کی اولادوں کو نیک کرے، کامیاب کرے۔
حج کی سعادت نصیب فرمائے، نبی پاک کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے والدین، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دیوار ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک بیوی کے لیے جو خامد ہے وہ سب سے بڑا اس دنیا میں سمجھے کہ ایک تحفہ ہے، دفاع ہے، اور اس کی جو شان ہے وہ اس کے خامد کی وجہ سے ہے۔ تو دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو تو معذرت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔